بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام برہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ نے برہ کے بجائے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نام تجویز کیا۔ آپ کے والد کا نام حارث تھا اور والدہ کا نام ہندہ تھا، جو اوف کی صاحبزادی تھیں اور جن کا تعلق بنو حمیر سے تھا، اور آپ کے والد صاحب قریش کی ہی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے جس کو بنو ہلال کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو ہلالیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے خاندان کا سلسلہ نسب 17ویں پشت میں قریش کے آباء و اجداد میں سے مضر بن نزار بن ماد بن عدنان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 10 سے زائد بہنیں تھیں، جن میں سے 4 ان کی حقیقی بہنیں تھیں اور باقی ماں شریک تھیں۔ ان میں سے بعض کے ازدواجی رشتے صرف ان بہنوں کے حق ہی میں سعادت اور شرافت کا باعث نہ تھے، بلکہ پورے خاندان کے لیے عزت اور افتخار کا باعث تھے۔ حقیقی بہنوں میں سے ام الفضل لبابہ کبریٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اور مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، اور لبابہ صغریٰ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں۔ سوتیلی بہنوں میں سے حضرت اسماء بنت امیس پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اور ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا اور تینوں سے اولاد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادے محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ یہی ہیں، اور سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں۔ اس طرح ان کے کئی بھانجوں کو صحابیت کا شرف حاصل تھا، اور اسی سلسلہ میں اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی کہ ان کی ایک سوتیلی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں، جن کا لقب ام المساکین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح 36 سال کی عمر میں ہوا۔ اس سے پہلے ان کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ پہلا نکاح بنو ثقیف کے ایک شخص مسعود بن عمرو سے ہوا، جس سے طلاق ہو گئی۔ ان کا دوسرا نکاح حضرت ابو رحم بن عبد الغرہ سے ہوا۔ 7 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تو اسی سال ذی القعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی نوبت یوں آئی کہ شوہر کے انتقال کے بعد ان کی بہن اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے ان سے نکاح کا ذکر کیا تو انہوں نے بہن کو اختیار دیا جو مناسب سمجھیں کریں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ذمہ دار بنایا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کرنا منظور فرما لیا۔ یہ نکاح ایک سفر میں ہوا۔ ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کے قصد سے نکلے۔ راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے قریب صرف نامی ایک مقام میں ان سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، عمرہ ادا کیا۔ عمرے کے بعد آپ مزید قیام کر کے وہیں رخصتی کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اس موقع پر مکہ مکرمہ آپ کا تشریف لانا قریش کی شرط کے مطابق 3 دن کے لیے ہوا تھا، اس لیے مزید قیام نہ کر سکے، اور واپسی میں مقام صرف پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تنہائی فرمائی، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے اس نکاح کے ولیمے سے زیادہ عالی شان ولیمہ کسی نکاح کے بعد نہیں کیا۔ ان کے نکاح سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ احزاب کی مذکورہ
آیت جس میں صحابیہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے پیش کیا تھا، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، بشرطے کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہیں، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا۔ اس صورت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کرانے کا واسطہ بننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی اس آرزو پیشکش کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فضل و کمال ان کی خاندانی نسبت اور ان کے اقارب کی شرافت اور عزت سے ظاہر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں ہونے سے بڑھ کر جیسی کوئی عزت نہیں ہو سکتی۔ ویسے ہی جس کا تعلق آپ کے حرم سے ہو اور جس کو آپ کا محرم راز ہونے کی سعادت حاصل ہو، اس کے اندر جو بھی فضل و کمال ہو کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ کر آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف صرف 3.25 سال کے لیے آپ کو حاصل ہوا، لیکن یہ بھی بہت تھا پھر یہ کہ صحابیات کا شرف تو آپ کو پہلے سے ہی حاصل تھا۔ اس کے لیے آپ جامع فضائل و کمالات تھیں، اور دوسری ازواج مطہرات کی طرح آپ بھی احادیث کی روایت کیا کرتی تھیں۔ آپ سے کتب حدیث میں 76 روایات مروی ہیں۔ دیگر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کے علمی فیض سے امت یوں بہرور ہوئی کہ بہت سے صحابہ و تابعین نے آپ سے استفادہ کیا، جن میں آپ کے متعدد بھانجے اور آپ کے گھر اور گھرانہ کے غلام اور باندیاں بھی شامل ہیں۔ آپ سے استفادہ کرنے والے بھانجوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سب سے اہم ہے۔ ان کو حضرات صحابہ بھی ترجمان القرآن کہا کرتے تھے۔ غلاموں میں سے آپ کے غلام حضرت یسار کے تینوں صاحبزادگان عطا، سلیمان اور عبد الملک کے ان تینوں حضرات کا شمار اکابر اہل علم اور فقہا اور تابعین میں ہوتا ہے۔ بالخصوص حضرت عطا و سلیمان بڑے عابد اور زاہد تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت ہی زہد اور تقویٰ والی زندگی گزاری۔ آپ بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا فضل و کمال معروف ہے کہ وہ فرمایا کرتی تھیں کہ ازواج مطہرات کی جماعت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی ہیں۔ اسی کا اثر تھا کہ جب کوئی نامناسب بات سامنے آتی تو فوراً تنبیہ کرتیں۔ چنانچہ اپنے بھانجے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد بار ٹوکا کہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اہلیہ کے ایام کی مدت میں اپنے بستر کو ان سے دور کر لیتے ہیں، تو ان کو یہ تنبیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا۔ ایسے ہی یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں وہ اہلیہ سے اپنے بالوں میں کنگھا نہیں کرواتے، تو فرمایا آخر ہاتھ میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنگ اور جہاد سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ وہ فنون حربیہ سے بھی واقف تھیں، اور ان چیزوں کا ان کو اتنا اہتمام تھا کہ کہا جاتا تھا کہ وہ سب سے پہلی عورت ہیں جنہوں نے عورتوں کی باقاعدہ ایک جماعت بنائی جو کہ جہاد میں شریک ہوتی اور مجاہدین کی بھرپور خدمت اور دیکھ بھال کرتی، یعنی مریضوں کی تیمارداری، زخمیوں کی مرہم پٹی اور میدان جنگ کے سپاہیوں کو پانی پلانا، حتیٰ کہ ایک جنگ میں انہیں خدمات کی انجام دہی کرتے ہوئے دشمن کے ایک تیر نے بری طرح سے زخمی کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں وہ شریک تھیں اور اسی انداز کے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی تاکہ امت ان کے فیض سے فیض یاب ہو سکے۔ ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 36 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور وفات 80 سال کی عمر میں پائی۔
ایک رائج قول کے مطابق 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور ایک اتفاق کی یہ بات ہے کہ جس مقام صرف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا تھا، اسی مقام پر ان کا انتقال ہوا اور اسی مقام پر تدفین ہوئی۔ اگر آپ کو میرا چینل لائف وتھ زویا پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔